السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق اینڈ امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 13۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کمنٹ کرنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کرتے نہیں ہیں، آپ لوگ لائک بھی نہیں کرتے ہیں، بس سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، میں آپ کی ریکویسٹڈ ناول پڑھتی ہوں، دوبارہ آپ لوگوں کے کمنٹس نہیں آتے، تو پلیز انٹریکشن ضرور کیا کرے، ویڈیو کو لائک کیا کرے، کمنٹ کیا کرے اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کیا کرے کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے ٹھیک ہے، اب ہم آگے سے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ میری کمر! ہیر کرسی پر بیٹھے ہوئے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ وہ آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی اٹھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہیر نہیں اٹھ پاتی ہے۔ میں کہاں آ گئی ہوں؟ ہیر اپنی آنکھیں کھول کر اپنی آنکھوں کے سامنے دروازے اور دیوار کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم کڈنیپ ہو گئی ہو۔ ہیر کے بالکل پیچھے بیٹھ کے آگے صوفے پر بیٹھا ہوا وجدان لیپ ٹاپ پر آج کی نیوز اپنے ایکسیڈنٹ کی خبر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا میں کڈنیپ ہو گئی ہوں؟ سچ میں؟ ہیر گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے پر اس سے گردن بھی موڑی نہیں جا رہی تھی۔ جی ہاں، سچ میں۔ وجدان کی نظر ابھی بھی لیپ ٹاپ پر وہی تھی۔ وہ اس کی ایکسیڈنٹ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے والے کیمرے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دیکھو، کڈنیپر بھیا ایسے نہیں کرتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کو کڈنیپ نہیں کرتے ہیں، ہیر اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، پر اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پر ڈھیلی گرفت سے وہ باندھا ہوا ہوتا ہے۔ خوبصورت لڑکیوں کو ہی تو کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا شوق لڑکیوں کو کڈنیپ کرنے کا؟ وجدان ہیر کی باتوں کا جواب بھی دے رہا تھا لیکن دیکھ وہ لیپ ٹاپ میں رہا تھا۔ ہاں، کہہ تو ٹھیک رہے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں، مجھے کڈنیپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کی بار ہیر کی بات پر وجدان کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے۔ کیوں؟ وجدان ہیر کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیونکہ میں لڑکی نہیں، مصیبت ہوں پوری کی پوری، مجھے اپنے پاس رکھنا مطلب اپنی زندگی عذاب کروانا۔ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، جانے دے مجھے، چھوڑ دے مجھے پلیز۔ ہیر کی باتیں سن کر وجدان لیپ ٹاپ اپنی ٹانگوں سے ہٹا کر سائیڈ رکھتا ہے اور صوفے سے اچھے سے اپنی پشت ٹکائے ہوئے وہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، جس کی صرف شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی اور شروع کے بٹن کھولے ہوئے تھے، پر اب یہ ناممکن ہے، میری نیت خراب ہو گئی ہے تم پر۔ وجدان گردن موڑ کر ہیر کے ایکسپریشن دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے کریں گے اب آپ؟ کیا کریں گے اب آپ؟ ہیر ڈرتے ہوئے اپنی گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھنے کی ایک اور کوشش کرتی ہے۔ نکاح؟ وجدان اپنی ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کی بات پر ہیر پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیوار کو گھورنے لگ جاتی ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں؟ شراب کی ساری بوتلیں آج ہی پی ہے کیا جو آپ بکواس کر رہے ہیں؟ میرے ہاتھ تو کھولو، تمہارا سارا نشہ ابھی اتارتی ہوں، تمہارے سر سے منہ دیکھا ہے اپنا آیا بڑا مجھ سے شادی کرنے والا۔ ہیر غصے میں دھمکی بھی دیتی ہے اور خود ہی منہ پھلا کر کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ہیر کی باتوں پر وجدان کا قہقہا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے، پر اس میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بڑی مشکل سے خود کو ہنسنے سے روکا تھا۔ اس نے آج پہلی بار ہیر کو باتیں زیادہ کم روتے ہوئے دیکھا تھا۔ منہ تو تم نے بھی نہیں دیکھا ہے میرا اب تک، شاید دیکھ لو تو تم بھی انکار نہ کر پاؤ۔ وجدان صوفے سے اٹھنے کے لیے اپنی پشت ہٹا کر تھوڑا سا آگے ہوتے ہوئے بیٹھتا ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا ہے آوارہ لڑکوں کا منہ دیکھنے کا۔ ہیر اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، ہائے ایسے مت کہو، میرا حسین چہرہ دیکھنے کے بعد یقیناً تم خود کو مجھ سے دور نہیں رکھ پاؤ گی۔ وجدان صوفے سے اٹھ کر ہیر کی طرف بڑھتے ہوئے بولتا ہے، کیا سچ میں آپ اتنے حسین ہیں؟ ہیر تجسس سے پوچھتی ہے، کوئی شک ہے تمہیں؟ وجدان ہیر کے پیچھے سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر رک کر کہتا ہے، شک تو ہوگا ہی، میں نے کون سا دیکھا ہے آپ کو؟ ہیر نارمل سے ہی ہو کر واپس کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے کہتی ہے، ویسے ایک بات بتاؤ، پتہ نہیں کیوں مجھے کڈنیپ ہو کر بڑا مزہ آ رہا ہے، میرے بچپن کا شوق ہے کڈنیپ ہونے کا۔ ہیر ہنستے ہوئے کہتی ہے، اور یقیناً ایک ہینڈسم نوجوان کڈنیپر سے شادی کرنے کا بھی سپنا ہوگا۔ وجدان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی رسیوں کو کھولتے ہوئے کہتا ہے، ہاں ہے تو آپ کو کیسے پتا؟ ہیر اپنی رسی کھلتی ہوئی محسوس کرتے ہوئے کہتی ہے، مجھے بچپن سے کڈنیپ کرنے کی کوشش پر لوگوں نے کی ہے،
کوشش بڑے لوگوں نے کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میرے بابا نے آج تک مجھے کسی کو بھی ہاتھ تک لگانے نہیں دیا، اور آج کے بعد میں نہیں لگانے دوں گا، وجدان اٹل لہجے میں کہتا ہے، اور کہہ کر کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ ہیر بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ میں آپ کے پاس رہوں گی تب کی بات نا۔ ہیر کرسی سے اٹھتی ہے اور ایک زوردار لات کرسی کو مارتے ہوئے اپنی پینٹ میں لگی ہوئی گن کو ہاتھ مار کر ڈھونڈنے لگتی ہے، لیکن وہ جیسے ہی پلٹتی ہے وجدان کو دیکھ کر اس کے ہاتھ اور وہ خود اسی پل میں رک جاتی ہے۔ ہیلو وائفی، وجدان ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں ہیر کی گن جو اسی کی تھی اسے پکڑے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، آپ یہاں؟ ہیر حیران کن نظر سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں میں یہاں تمہارے ساتھ، تمہارے سامنے۔ وجدان ہیر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ تو مر گئے تھے، پھر میرے سامنے کیسے؟ ہیر پھٹی ہوئی آنکھوں سے وجدان کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھتی ہوئی پوچھتی ہے، تم بھی میرے مرنے کی خواہش مند ہو؟ وجدان ہیر سے 2 قدم دور رک کر سر جھکا کر کہتا ہے، آپ نے مجھے کڈنیپ کیا ہے، کیوں؟ ہیر اپنے سر پر قابو پائے وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھتی ہے، کیونکہ تم مجھے چھوڑ کر دور جا رہی تھی؟ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ میں آئی ہی آپ کی زندگی میں آپ سے دور جانے کے لیے تھی۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھنے سے نہ پہلے ڈرتی تھی، نہ وہ اب اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ وجدان کو اتنا تو جان گئی تھی کہ وجدان اسے جان بوجھ کر کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ وجدان ہیر کی بہادری پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہیر بے یقینی سے پوچھتی ہے، اسے اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں سرمئی رنگ کی ہے، میں نے اتنی دفعہ ان میں جھانک کر دیکھا ہے، پر کبھی بھی میں ان کا اصل رنگ نہیں دیکھ پایا۔ وجدان اپنے آپ پر ہنستے ہوئے کہتا ہے، پاگل ہو گئے ہیں وجدان، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہیر اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے گردن موڑ کر اپنے آپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتی ہے، جہاں آج اس کی نظر کی لائٹ براؤن کلر کے لینس کی جگہ اس کی اپنی گہری سرمئی آنکھیں دور سے ہی چمک رہی تھیں۔ یہ رنگ بھی جچتا ہے تمہاری آنکھوں میں؟ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے اب بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ مجھے جان گئے ہیں، ہیر وجدان کی طرف غصے میں ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، کب سے؟ وجدان بھی ہیر کے قریب ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ ہیر 2 ٹوک لہجے میں کہتی ہے، کس بارے میں؟ وجدان جواباً سوال کرتا ہے، مجھے مارنے کے بارے میں، آپ جھوٹوں کو معاف نہیں کرتے؟ ہیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے یاد کرواتی ہے، تمہیں سب معاف ہے۔ وجدان گن زمین پر پھینکتے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر پلٹ جاتا ہے، تو مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو یہ جان کر کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ ہیر جو وجدان کی باتوں پر حد سے زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی، وجدان صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، مطلب اب آپ خود سے مجھے واپس جانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ ہیر وجدان کو بیٹھا دیکھ کر بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے، نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دے رہا ہوں، اور نہ ہی تمہیں دور جانے کی کبھی بھی اجازت دوں گا۔ وجدان صوفے پر چوڑا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا چاہتے ہیں؟ ہیر بیزاری ظاہر کرتے ہوئے پوچھتی ہے، تمہارے باپ سے بدلہ؟ وجدان ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بول دیتا ہے، وجدان؟ ہیر غصے میں اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہتی ہے، غصہ مت کرو میری جان، غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے باپ سے بدلے میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ وجدان واپس کھڑے ہو کر ہیر کی طرف آتا ہے، پر اپنے نقصان کی تلافی ضرور کرواؤں گا، تمہارے باپ سے۔ وجدان ہیر کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے بابا تک جانے کی ضرورت نہیں ہے وجدان۔ ہیر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتی ہے، میں ان تک نہیں گیا ہوں، وہ مجھ تک آئے ہیں، پہلے انہوں نے میرا نقصان کیا، اب باقی کا بچا کچا تم کر رہی ہو۔ وجدان سخت لہجے میں اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بابا جان بوجھ کر کسی کا نقصان نہیں کرتے ہیں، کبھی غلطی آپ کی ہوگی جس کی سزا آپ کو ملی ہے، ڈیول نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے۔ ہیر اپنے باپ کی حمایت کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے سچ میں آج تک مطلب تم نے کبھی اپنے باپ کا اصل روپ دیکھا ہی نہیں ہے؟ وجدان ہیر کے بازو کو پکڑے ہوئے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، چھوڑے مجھے۔ ہیر زور سے وجدان کے بازو کو جھٹکتی ہے جس سے اس کے ٹانگوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ وجدان اپنا درد اپنی مٹھیوں میں قید کر لیتا ہے، پر ہیر کو اب بھی ظاہر نہیں کرتا ہے، میں نے اپنے بابا کا ہر روپ دیکھا ہے وجدان، اس لیے میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں میرے بابا غلط نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کا مجھے اندازہ تو نہیں ہے، لیکن یقیناً اس کے حقدار آپ ہوں گے۔ ہیر وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے، تم مجھے غلط ٹھہرا رہی ہو؟ وجدان ہیر کو غصے میں گھورتے ہوئے پوچھتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی، اس کے باتوں پر سوال اٹھانے کی ہمت سوائے ہیر کے آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔
کیونکہ کسی کو کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا وجدان نے۔ ہیر خاموش ہو جاؤ، اس سے پہلے تمہاری باتیں، تمہاری اپنے باپ کے لیے طرفداری مجھے تم پر قیامت بن کر نازل کرے۔ وجدان دوبارہ ہیر کو بازو سے پکڑے ہوئے اپنے قریب کرتا ہے۔ قیامت بن کر آپ پہلے ہی مجھ پر نازل ہو چکے ہیں، اب اور کچھ رہ گیا ہے تو وہ شکر ہے خدا کا میرا نکاح آپ سے نہیں ہوا تھا۔ ہیر اپنے بازو کو چھڑواتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، خاموش ہو جاؤ ہیر، میں پہلے ہی بہت مشکل سے تمہارے دیے ہوئے دھوکے کو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسی باتیں کر کے مجھے تیش میں مبتلا مت کرو۔ وجدان اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے درد کو کنٹرول کرتے ہوئے کہتا ہے، پر اب کی بار درد برداشت کرنا ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وجدان کے چہرے پر درد کے تاثرات اب صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہیر وجدان کے چہرے پر بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اس کا غصہ بھی فکر میں بدل جاتا ہے۔ وجدان کیا ہوا؟ ہیر وجدان کو بازو سے پکڑتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں ہوا ہے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ وجدان ہیر کا بازو جھٹکتے ہوئے کہتا ہے، تم جانا چاہتی ہو نا مجھ سے دور؟ میں نے دروازوں کو بند نہیں کیا ہے تمہارے لیے ہیر، تم جا سکتی ہو۔ وجدان سیدھا کھڑا ہو کر ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کے بازو سے خون تیزی سے بہنے لگ جاتا ہے، اس کے بازو کے ٹانکے کھل چکے تھے۔ ہیر وجدان کے چہرے سے نظر ہٹا کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے جہاں سے خون پانی کی طرح بہہ کر فرش کو لال سرخ کرتا جا رہا تھا۔ وجدان، آپ کے ہاتھ سے خون آ رہا ہے۔ ہیر وجدان کے پاس جا کر اس کے ہاتھ کو پکڑنے والی ہوتی ہے کہ وجدان اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ اگر ایک قدم اور میرے پاس آئی تو یاد رکھنا ہیر، میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، نہ آج نہ کل اور نہ ہی کبھی بھی۔ میری طرف سوچ سمجھ کر قدم بڑھاؤ، یا تو میں یا پھر تمہارا باپ۔ وجدان اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنا درد برداشت کر رہا تھا۔ اگر تم مجھ سے اپنے بابا کو ترجیح دو گی تو میری یہ بات کان کھول کر سن لو، محبت تم سے میں بے پناہ کرتا ہوں، پر حد سے زیادہ، ہر شدت سے زیادہ محبت کر بیٹھا ہوں میں تم سے۔ اگر مجھے چنو گی تو محبت سے، عزت سے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، اور اگر ڈیول کو چنو گی تو انتقام میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تم ایک بار مجھے دھوکہ دے چکی ہو اور میں اسے برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب کے بار کیے ہوئے تمہارے فیصلے پر میں اپنا اگلا قدم اٹھاؤں گا، پر تمہیں میں اپنا ہر حال میں ہر قیمت پر بنا کر رہوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا، لیکن اس پر رد عمل میرا ہوگا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، موت کا فرشتہ بن کر نازل ہوں گا تمہارے ڈیول پر۔ اپنے باپ کے بارے میں سوچ کر اپنا فیصلہ لینا ہیر جہانگیر عالم۔ وجدان ہیر کے نام پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے بابا کو چھوڑ کر آپ کا ساتھ دوں گی؟ ہیر نڈر بنے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، ابھی آپ نے کیا کہا؟ ہیر جہانگیر عالم، میں اٹلی کے ڈیول کی بیٹی ہوں، میرا وجود ان سے ہے، آپ سے نہیں۔ میں آپ جیسے شخص جو میرے بابا کے دشمن ہے ان کا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتی ہوں۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لے، آپ کی محبت کی گہرائی کا تو مجھے نہیں پتا ہے، پر میں اپنے ڈیول سے بے حد محبت کرتی ہوں، ان کی خاطر جان دے سکتی ہوں، پر ان کے دشمن کو اپنا نہیں بنا سکتی ہوں۔ ہمت ہے تو مجھے آپ اپنا بنا کر دکھائے، دیکھیں مجھے آپ سے محبت ہوتی ہے یا مزید نفرت۔ ہیر وجدان کے سینے پر انگلی رکھ کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہتی ہے، تم چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ وجدان ہیر کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں دیکھنا چاہتی ہو آپ محبت کے دعوے کرنے والے مرد ہے یا کسی سے سچ میں محبت کر کے اسے اپنا بنانے والے؟ میں نے تمہیں اپنا بنایا تھا تتلی، پر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور ایک مرد اپنے من پسند شخص سے دھوکے میں کتنا برا اور ہو سکتا ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہے تمہیں؟ مجھے اندازہ ہے مانسٹر، کیونکہ یہ بات صرف مرد کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہر محبت کرنے والا شخص دھوکے کے بعد گھائل شیر بن جاتا ہے۔ مانسٹر تو آپ پہلے ہی ہے، اس دھوکے سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عادت ہونی چاہیے درد دینے کے ساتھ ساتھ درد سہنے کی بھی۔ ہیر وجدان سے دور ہوتے ہوئے دروازے کی طرف الٹے قدم بڑھانے لگتی ہے۔ آپ کی میری کہانی اب یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب اگر آپ میری زندگی میں شامل ہوئے تو یاد رکھنا حقیقت میں کون ہوں یہ جان گئے ہیں آپ۔ ڈیول کے ساتھ ساتھ مانسٹر کے روپ سے بھی آگاہ ہو چکی ہوں، اب چوٹ کے بدلے آنسو نہیں برابر کی چوٹ ملے گی آپ کو، سوچ لیں آپ۔ خدا حافظ مسٹر ہسبینڈ۔ ہیر مسکراتے ہوئے ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر دروازہ کھول کر فل ایٹیٹیوڈ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگتی ہے۔ وجدان بھی اپنے بازوؤں کو پکڑے ہوئے کمرے سے باہر نکلتا ہے اور ریلنگ کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے۔ نک کہاں ہوگا؟ زندہ بھی ہے یا مر گیا؟ ہیر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہتی ہے، وہ ٹریننگ ہال میں ہے۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے اسے ہال کی طرف جانے والے راستے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، پتہ ہے مجھے زیادہ دادا ابو بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میرے۔
हीर गंदा सा मुंह बनाते हुए पैर पटकते हुए कहती है और हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। अबू तो मैं बनूंगा और वो भी तुम्हारे बच्चों का, बस देखती जाओ तितली। फरजान हीर को हॉल में जाता देखकर खुद भी वापस कमरे में जाता है जहाँ उसका फ़ोन बज रहा होता है। हेलो, फरजान फ़ोन कान से लगाते हुए पूछता है। डिटेल्स मिल गई है, डायमंड्स की भी और डायमंड माइन की भी। फ़ोन की दूसरी तरफ मैथ्यू अपने ऑफिस में खड़े हुए हाथ में आईपैड पर डिटेल्स देखते हुए कहता है, अब तो जंग की शुरुआत सामने से करेंगे। डिटेल्स मुझे भेजो, पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हें, वजदान हुक्माना अंदाज में कहते हुए कॉल बंद कर देता है। हीर गुस्से में लंबे लंबे डग भरती हुई ट्रेनिंग हॉल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती है, लिटिल मॉन्स्टर एक शोरदार हीर को देखते ही दहाड़ लगाता है, पर अब की बार हीर ना नजर झुकाती है और ना ही अपने कदम पीछे करती है। लिटिल मॉन्स्टर की आंखों में गुस्से से देखते हुए हॉल में दबे दबे कदम बढ़ाती है। अंदर मौजूद लोग हीर की बहादुरी देखते हुए उसको हैरान कुन नजरों से देखने लग जाते हैं। हीर जोर से दरवाजे को खोलती है। अंदर निक को कुर्सी पर बंधा हुआ देखकर हीर मजीद तफ्तैश में आ जाती है। हीर निक से नजरें हटाकर वहां मौजूद लोगों को देखती है और निक के सामने बैठे हुए सिकंदर को, जो उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। हीर लंबे लंबे डग भरती हुई सिकंदर के पास जाती है और उसके हाथ से फर्स्ट एड किट पकड़कर जोर से जमीन पर फेंक कर मारती है। अगर दर्द देने के बाद मरहम ही लगाना हो तो दर्द देने की जहमत मत किया करे। हीर सिकंदर की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहती है। जवाबन सिकंदर खामोश रहता है और हीर को एक नज़र देखने के बाद वो अपनी नज़र झुका लेता है। चलो। हीर निक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती हुई जा रही होती है कि सिकंदर हीर का हाथ पकड़कर उसके हाथ से निकलकर हाथ छुड़वा देता है। हाथ मत लगाओ गैर मर्द को। सिकंदर हीर का हाथ पकड़े हुए उसकी गहरी सुरमई आंखों में देखते हुए पुरसुकून अंदाज में कहता है, गैर मर्द आप भी है मेरे लिए, तो आप भी मुझे हाथ मत लगाएं। हीर अपना हाथ गुस्से में छुड़वाते हुए कहती है, मैं गैर नहीं हूँ, भाई हूँ तुम्हारा। सिकंदर हीर का बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़कर हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, मेरा कोई भाई है ना मेरा कोई भाई है ना ही मुझे आप जैसा भाई चाहिए। खुदा का शुक्र है कि मेरा कोई भाई नहीं है, वरना मुझे सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ महसूस होता आपको भाई भी कहने में। हीर सिकंदर की आंखों में देखते हुए अपने बाजू छुड़वाते हुए कहती है। सिकंदर हीर के छुड़वाए हुए हाथ पर अपने खाली हाथों की तरफ देखने लग जाता है। किसी के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा आप इस शख्स के काबिल भी है या नहीं। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्करों में किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद करना। हीर सिकंदर की झुकी हुई पलकों की तरफ देखते हुए कहती है। चलो हीर दोबारा निक का हाथ पकड़कर उससे चलो हीर दोबारा निक का हाथ पकड़कर उससे अपने साथ हॉल से बाहर लेकर आ जाती है। वो लोग जैसे ही हॉल से बाहर निकलते हैं, निक बेहोशी की गुनूदगी की वजह से लड़खड़ा कर गिरने लगता है, पर हीर उसे थाम लेती है। बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, हम गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं। हीर निक के चेहरे पर हाथ रखकर फिक्रमंदी से कहती है, तुम ठीक हो? निक बमुश्किल अपनी आंखें खोलकर हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है। ठीक हूँ मैं, मेरी फिक्र मत करो, आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, गिरने नहीं दूंगी तुम्हें। हीर निक के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, शुक्रिया। निक कहते हुए हीर के हाथ में अपना हाथ रखने लगता है, पर रुक जाता है। उसकी नज़र दूसरी मंजिल पर खून से तर हाथ लिए हुए रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखे हुए वजदान पर पड़ती है। वजदान की नज़रें मुसलसल हीर पर टिकी हुई थी और वो उससे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था, जैसे वो उसे पहली और आखिरी बार देख रहा हो। वजदान उसे दिल भर कर देखकर उसकी एक एक हरकत पर अपने दिल दिमाग में उतार रहा था। हीर निक की नज़र ऊपर देखते हुए खुद भी वो नज़र उठाकर वजदान को देखती है, जो उसके देखते ही गहरी सांस लेने लगता है। हीर वजदान को देखती है और दो पल के लिए वो भी उसे देखती रह जाती है। उसके बाजू से अभी बहता हुआ खून, जिससे हीर को फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन वजदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हीर गहरी सांस लेते हुए खुद से निक का हाथ थाम कर उसे सहारा देते हुए उसे मेंशन से बाहर लेकर निकल जाती है। मेंशन से बाहर निकलते ही रोड से वो कैब करवाए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर प्राइवेट जेट उनका इंतजार कर रहा था। हीर के जाते ही सिकंदर भी हॉल रूम से बाहर निकल आता है। आते ही उसकी नज़र वजदान पर और उसके बाजू से निकलते हुए खून पर पड़ती है, जो रेलिंग से टपकते हुए नीचे फर्श पर आ गिर रहा था। सिकंदर एक नज़र बाहर की तरफ देखते हुए दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागते हुए जाता है और वजदान को बाजू से पकड़कर वो कमरे में लेकर जाता है। तुझे मैंने कहा था कि इस पर जोर मत देना, टाके खुल जाएंगे। सिकंदर वजदान को सोफे पर धक्का देकर बैठाते हुए कहता है। वजदान के लबों पर चुप लग गई थी, वो आंखें बंद किए हुए सोफे
صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ سکندر روم میں بیٹھ کے سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر لاتا ہے اور وجدان کی شرٹ کو بازو سے کینچی سے کاٹ کر وہ اس کے زخموں کو صاف کرنے لگتا ہے۔ تم نے چھوڑ دیا، اسے جانے دیا، مجھے لگا محبت کرتے ہو اس سے۔ وجدان کے پرانے ٹانکے جو اس کے زخم میں اٹکے ہوئے تھے انہیں نکالتے ہوئے بنا کسی ایکسپریشن کے پوچھتا ہے، محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ وجدان اپنی آنکھیں کھول کر گردن موڑ کر سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو آزاد کیوں کیا؟ وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اب کی بار پوچھتا ہے، پھر سے قید کرنے کے لیے۔ وجدان اسی پل سکندر کی بات ہوتے ہی وہ بول پڑتا ہے، چھوڑ دیا ہے اسے تو چھوڑ دے، تو درندہ ہے، جانور ہے، کسی معصوم کی زندگی کے ساتھ مت کھیل۔ سکندر اٹل انداز میں دوبارہ وجدان کے زخموں کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، جو میری زندگی کے ساتھ کھیلے گا میں اس سے اس کی زندگی چھین لوں گا، تو ظلم کرے گا اس کے ساتھ برباد ہو جائے گی وہ۔ وجدان کی بازو کی پٹی باندھتے ہوئے کہتا ہے، بربادی مقدر ہے اس کا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ زندگی عزیز تھی تو اسے مجھ سے دور رہنا چاہیے تھا، نظریں جھکا کر رکھنی چاہیے تھی اسے۔ وجدان سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے اور سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، میری آنکھوں میں دیکھ کر اس نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ وجدان بائیں ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، پہلی بار زندگی میں مجھے کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا ہے۔ وجدان پٹی مکمل ہوتے ہی وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اب اسے برباد کرنا فرض بنتا ہے میرا، وہ برباد ہوگی تو اس کے ساتھ اور بھی بہت لوگ برباد ہوں گے۔ وجدان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شرٹ اتارتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی برباد ہوگا جس کی بربادی کی داستان میں اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے لیے میں کب سے بے چین ہوں۔ وجدان شرٹ زمین پر پھینک کر شیشے کے قریب آ کر اپنے خون سے تر دائیں ہاتھ سے اپنے سینے پر لگی ہوئی پرانی گولیوں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اس پر انگلی پھیرتے ہوئے کہتا ہے، مزید بدتر مت بن۔ سکندر صوفے سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے، ابھی تک تو نہیں بنا تھا لیکن اب بنوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ نفرت ہے مجھ سے، اب اسے اپنے عشق میں دیوانہ نہ کر چھوڑا تو میرا نام بھی وجدان یمان نہیں۔ وجدان غصے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں مارنے لگتا ہے کہ سکندر آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے سے روک دیتا ہے، اسی طرح ہاتھ روک دوں گا اگر حد سے زیادہ میری بہن کو تکلیف دی وجدان۔ سکندر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت انداز میں بولا، تو جانتا ہے میں کسی کو کسی کے صبر سے بڑھ کر کبھی نہیں آزماتا ہوں، پر اسے آزماؤں گا، تکلیف بھی دوں اور ہر حد سے زیادہ محبت بھی کروں گا۔ وجدان اپنا ہاتھ سکندر کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہتا ہے، بہن ہے وہ میری۔ سکندر کہہ ہی رہا تھا کہ وجدان بول پڑتا ہے، ہونے والی اور ہو چکی بیوی ہے وہ میری۔ وجدان سکندر کو کراس کر رہا تھا کہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بیوی بنا لے اسے اگر نہیں چاہتا کہ میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں، وقت پر اپنا بنا لے اسے، کیونکہ اگر میرے اندر کا بھائی جاگ گیا نا، شاید وہ مصیبت کھڑی کر دے تیرے لیے۔ سکندر اسے وارن کرتے ہوئے کہتا ہے، اسے صرف بیوی ہی نہیں اپنے دل کی ملکہ بھی بناؤں گا، بس اب کی بار وہ مان جائے۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے ڈرا کر اسے اپنا بنایا تھا، سوچا تھا کہ اب وہ میری ہی ہے، پر پدی کتنی تیز نکلی، مجھ جیسے مانسٹر کو بیوقوف بنا کر چلی گئی۔ وجدان الماری کی طرف بڑھ کر اپنے لیے دوسرے کپڑے نکالتے ہوئے کہتا ہے، تیز تو کافی ہے۔ سکندر ابھی کچھ دیر پہلے کے واقعے کے بارے میں سوچتے ہوئے کہتا ہے، ہاں تیری بہن جو ہے نا، تو سدھرا ہوا ہے نہ ہی وہ، دونوں بھائی بہن ایک جیسے ہو، میری ناک میں دم کرنے والے۔ وجدان اپنے لیے بلیک کلر کی شرٹ نکال کر اسے پہنتے ہوئے کہتا ہے، ہم تجھے آسانی سے مل گئے ہیں نا، اس لیے تجھے ہماری قدر نہیں ہے سالے۔ سکندر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، سالہ تو بن گیا ہے اب میرا کمینہ، اور اپنے والے نے خود تجھے بنایا ہے۔ وجدان شرٹ پہنتے ہوئے سکندر کی طرف مڑ کر کندھے اچکاتے ہوئے فخریہ انداز میں کہتا ہے، خوشی سے مر مت جانا اب۔ سکندر گندا سا منہ بناتے ہوئے کہتا ہے، خیر یہ چھوڑ، اب کیا کرے گا یہ بتا، ہیر کو لینے کے لیے ڈیول کی حویلی میں انٹری کیسے کرے گا؟ سکندر صوفے سے پشت ہٹا کر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اپنے میں باندھے ہوئے پوچھتا ہے، تو ہے نہ جانے من، مجھے میری محبت اور میرے انتقام تک پہنچانے والا۔ وجدان شیشے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹنوں کو بند کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا مطلب ہے؟ سکندر حیرانگی سے پوچھتا ہے، مطلب یہ کہ میرے ساتھ ساتھ تیرا بھی ڈیول کی حویلی میں، تیری حویلی میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وجدان مڑ کر سکندر حیران پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پاگل ہو گیا ہے میرا باپ میرا باپ مجھے مار دے گا۔ سکندر جہانگیر کے تصور سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے، پر تیرے پاس تیری ماں ہے جو تجھے سب سے بچا لے گی، ماں کے ہوتے ہوئے کون کمبخت ڈرتا ہے، باقی میں ہوں نا۔
وجدان سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی موجودگی کا یقین دلاتا ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، میں اپنی ماں کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں، میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ سکندر وجدان کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، ڈر مت یار، اس وقت تجھے جو ٹھیک لگا تو نے وہ کیا، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہماری دوستی کی خاطر کیا تھا تو نے، کیا تجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے میرا ساتھ دینے پر؟ وجدان سکندر کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، میں وہ کام نہیں کرتا ہوں جس پر مجھے کبھی شرمندگی محسوس کرنی پڑے۔ میں نے اس وقت جو کیا وہ سب کچھ صحیح تھا اور میں اپنے اس فیصلے پر اب بھی اٹل ہوں۔ سکندر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے ڈر ڈیول سے نہیں اپنی ماں سے لگ رہا ہے۔ اگر وہ اس پوری کائنات میں صرف دو عورتوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، ایک اس کی بیوی اور دوسری اس کی ماں۔ سکندر کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے کھڑکی کھول کر ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، میری ماں نے مجھے احتیاط سے بے حد محبت سے پالا ہے۔ مجھے ان کے ساتھ گزارا ہوا ہر ایک لمحہ بھی بہت اچھے سے یاد ہے۔ جب وہ مجھے 2 پل نہیں دیکھتی تھی تو وہ کتنی پریشان ہو جاتی تھی، وہ رو پڑتی تھی اور مجھے دیکھتے ہی وہ روتے روتے مسکرا دیتی تھی کہ میں نہ رو پڑوں۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے والی میری ماں، جن کی آنکھوں میں آنسو لانے والے باپ سے میں بچپن میں ہی لڑ پڑتا، اب ان کے آنسوؤں کی وجہ میں بن گیا ہوں۔ میری وجہ سے وہ نہ جانے کتنی بار روئی ہوں گی۔ سکندر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلاتے ہوئے گہری سانسیں لیتا ہے۔ اس بات کے خلاف تو میں بھی ہوں، حیا کا کوئی قصور نہیں تھا، جس کی سزا اسے میری وجہ سے ملی ہے۔ انہیں تجھ سے دور رہنا پڑا ہے، میری وجہ سے ان کا گنہگار صرف تو ہی نہیں ہے، میں بھی برابر کا حصے دار ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو میں بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اب غلطی کر دی ہے تو اس کی بھرپائی تو ہمیں کرنی ہی پڑے گی، آج نہ سہی تو کل سہی۔ وجدان سکندر کے پاس آ کر اس کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ایک ماں کو ہوش کرنا میرے بس میں نہیں تھا، ان کے آنسو صاف کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن دوسری ماں کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے سے تو ہم روک سکتے ہیں۔ وجدان چہرے پر درد بھری مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہتا ہے، تو مطلب تم ایک لڑکی کی خاطر دشمن کے ایریا میں خوشی خوشی قدم رکھنے کے لیے تیار ہو؟ سکندر شرارتی لہجے میں ہنستے ہوئے پوچھتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، میں اسے زور زبردستی سے حاصل کر کے دیکھ چکا ہوں، وہ محبت سے حاصل ہونے والی لڑکی ہے، اسے زبردستی کرو گے تو وہ پاس آئے گی اور منہ توڑ کر بھاگ جائے گی پر ہاتھ نہیں آئے گی۔ وجدان اپنی باتوں پر خود ہی کہہ کر ہنس پڑتا ہے، کیونکہ وہ واقعی میں اس کے ساتھ ایسا کر چکی تھی۔ تیری بہن بہت تیز ہے پر بہت خراب بھی ہے، ڈرتی ہی نہیں ہے چویا مجھ سے کتنی ڈرانے کی کوشش کی پر ماتھے پر ڈر کا ایک شکن تک نہیں تھا اس کے۔ وجدان فخری انداز میں اپنا سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہتا ہے، پر خوشی ہے مجھے، بالکل ویسی ہے جیسی عورت کا انتخاب اس کا خاکہ میں نے بنایا تھا۔ بہادر، کسی سے نہ ڈرنے والی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کہنے والی اور غیر مرد کو جوتی کی نوک پر رکھنے والی، اپنی طرف اٹھنے والی گندی نگاہوں کا منہ توڑ دینے والی، اف اف کمال ہے۔ وجدان ہیر کی تعریف کر رہا تھا اور خوشی سے اس کا سینہ فخر سے مزید چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بس ایک غلط بات ہے، اسے ڈیول کی بیٹی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وجدان کے چہرے سے ہنسی غائب ہو کر سنجیدگی نے بسیرا کر لیا تھا۔ میرے سسر نے صحیح مجھے برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، وجدان گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر صوفے کے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو چلے گا اٹلی؟ وجدان مڑ کر سکندر سے پوچھتا ہے، پر کریں گے کیا وہاں جا کر؟ سکندر جواباً سوال کرتا ہے، ارے کچھ بھی کر لیں گے، تو چل تو صحیح۔ وجدان کہتے ہی علی کو فون ملاتا ہے جو نیچے ہال میں وجدان کے مانسٹر کو کھانا کھلا رہا تھا۔ 2 ٹکٹس بک کرواؤ اور فلائٹ سے ہی کروانا، پرائیویٹ جیٹ نہیں چاہیے۔ وجدان حکمرانہ انداز میں کہتا ہے، خیریت؟ آج سے پہلے تو کبھی اپنے پرائیویٹ جیٹ کے بغیر نہیں گیا ہے، پھر اب؟ سکندر تجسس سے پوچھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کہیں سوچ تو نہیں لیا ہے کیا کرنا ہے؟ سکندر ایک اور سوال کرتا وجدان کے چہرے پر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے، ڈونٹ وری ڈارلنگ، اس بار میں پوری تیاری سے تیری بہن کو تیری بھابھی بناؤں گا، بس تو میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ وجدان سکندر کی گردن سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے سکندر کے کندھے پر اپنی بائیں بازو رکھتا ہے، مجھے کیوں کچھ برے ہونے کی فیلنگ آ رہی ہے۔ سکندر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، برا نہیں، اب سب اچھا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اب کی بار جیت وجدان یمان کی ہوگی، وہ لڑکی بھی لے گا اور ڈائمنڈ بھی۔
ڈائمنڈ مائن بھی محبت سے یا جنگ سے اب سب قبول ہے، بس تو اٹلی جانے کی تیاری کر، باقی سب ہم وہاں جا کر کریں گے۔ فرزان ہنستے ہوئے سکندر کے سینے پر الٹا ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر واش روم میں گھس جاتا ہے، یہ عشق میں کملا ہو گیا ہے، یا اللہ میرے دوست کی حفاظت کرنا میری بہن سے۔ سکندر ہوا میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اور کہتے ہی منہ پر پھیر لیتا ہے، میری بھی ایک بہن ہے، مجھے کبھی پتا کیوں نہیں چلا۔ لعنت ہو سکندر، انصاف پرست مرد، اپنی ماں کے فرائض کے ساتھ ساتھ بہن کے فرائض سے بھی تو نے خود کو خود محروم رکھا۔ سکندر اپنے اس آپ کو کوستے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہیر اور نک اٹلی پہنچ چکے تھے۔ منیش اور شعیب اپنے گارڈز کے ساتھ انہیں ایئرپورٹ سے واپس لے کر آ رہے تھے۔ وہ لوگ آئے پرائیویٹ جیٹ میں تھے، لیکن جہانگیر نے جیٹ نظروں میں نہ لانے کے لیے انہیں ایئرپورٹ پر اترنے کا کہا تھا۔ منیش اور شعیب انہیں واپس حویلی لے آئے تھے۔ ہیر پورے راستے سوتے ہوئے آئی تھی، جہاز میں بھی اور گاڑی میں بھی۔ کھلی آنکھوں سے اس کے سامنے صرف وجدان کا چہرہ چھایا ہوا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ یا اللہ یہ نہ کرے میرے ساتھ، میں اس شخص کو دیکھنا پسند نہیں کرتی ہوں، پر وہ میرے حواسوں کو چھایا ہوا ہے۔ یہ میرے مالک، میں جانتی ہوں میں نے اس کا دل دکھایا ہے، مجھے اس کی سزا ملے گی، پر بروں کے ساتھ برا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہیر اپنی بند آنکھوں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دل ہی دل میں اللہ سے کہتی ہے، میں جانتی ہوں یہ دل آپ کی امانت ہے، جسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اسے توڑ کر امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ میرے اللہ، میں نے اس کی محبت ٹھکرائی ہے، جانتی ہوں میں کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، پر میں اسے محبت نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے کسی کے دل توڑنے کی سزا نہ دے، میرے مالک میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ ہیر کی بند آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اگر وہ ابھی اپنی آنکھیں کھول دیتی تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے گال بھی بھیگنے لگ جاتے۔ اس کے آنسوں سے ہیر کچھ دیر مزید اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے۔ ہیر کے ساتھ بیٹھا ہوا نک بھی کھلی آنکھوں سے پر خاموش سا وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منیش اور شعیب کی نظریں بار بار نک پر اور ہیر پر جا رہی تھی۔ پہلی بار ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا نہ ہونے کے برابر لگ رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر خاموشی نے اپنا قبضہ کر رکھا تھا۔ منیش شعیب کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکا کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ بھی سیٹ سے پشت ٹکا لیتی ہے۔ شعیب بھی خاموشی سے گاڑی کو چلانے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے سفر کے بعد وہ لوگ حویلی کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ حویلی میں ہال میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھی ہوئی حیا گاڑی کی آواز پر لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھتی ہے اور پھر گھڑی کی طرف، جہاں رات کے 1 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو کون آ گیا ہے؟ حیا لیپ ٹاپ صوفے پر رکھتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے جہانگیر آ جاتا ہے۔ حیا، جہانگیر باہری آواز میں اسے ننگے پیر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھنے سے پہلے ہی خود واپس صوفے کے پاس جاتی ہے اور اپنے سلیپرز پہن کر وہ دوبارہ دروازے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ جہانگیر جیسے ہی حیا کے برابر آ کھڑا ہوتا ہے، حیا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، میں آئی ہوں مسز ڈیول۔ ہیر ہاتھ میں کوٹ لٹکائے ہوئے جو فرش سے لگ رہا تھا، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے ہیر حیا کو مسکراتی اور پرسکون نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی آواز پر حیا فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور کچھ پل دیکھتی رہ جاتی ہے۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ ہیر حیا سے کچھ قدم دور اس کے سامنے کھڑی ہو کر روتلو سی شکل بنا کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بندوق کہاں ہے میری؟ حیا جہانگیر کی طرف معصوم سی شکل بنا کر بوکھلائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کی بات پر ہیر اور جہانگیر دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ ہیر ہاتھ سے کوٹ وہیں فرش پر چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی آتی ہے اور آ کر سیدھا حیا کے گلے لگ جاتی ہے۔ سوری ماما، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ ہیر حیا کو اپنی باہوں میں قید ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹکا کر نم آنکھوں سے کہتی ہے، تم نے ایک بار بھی مجھے فون نہیں کیا، اور میں کرتی تھی تو اٹھاتی نہیں تھی تم۔ حیا ہیر کے کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھے ہوئے روتے ہوئے شکایت کرتی ہے، سوری۔ ہیر مختصر سی بات کہتی ہے اور کچھ پل خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر بے چینی بے سکونی مچی ہوئی تھی جو اسے سکون کا سانس لینے کی مہلت نہیں دے رہی تھی۔ سوری ماما، میرا فون خراب ہو گیا تھا اور ریس کو جیتنے کی لگن میں کسی اور بات کا خیال ہی نہیں رہا۔ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے حیا سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرا فون کہاں تھا کہاں نہیں، کیونکہ میرا فوکس صرف جیت حاصل کرنے پر ہی تھا۔ ہیر کہتے ہوئے حیا سے دور ہوتی ہے اور جا کر جہانگیر کے سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا بابا۔ ہیر جہانگیر سے لپٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی بھر جاتی ہے۔ سوری بابا، میں نے آپ کو بھی فون نہیں کیا تھا، سوری۔ ہیر جہانگیر کے سینے سے لپٹی ہوئی حیا کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے،
اور مجھے مس نہیں کیا تم نے؟ حیا غصے میں ہیر کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو مس نہ کروں ایسا دن دیکھنے سے پہلے مجھے مر جانا قبول ہے۔ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مجھے، آپ ہمیشہ میرے دل میں دماغ میں چھائی رہتی ہے، اور جو دل و دماغ میں ہوتا ہے اسے کبھی الگ سے یاد نہیں کیا جاتا ہے، میری پولیس والی گنڈی۔ ہیر واپس حیا کے گال پر کس کرتے ہوئے اس کے گلے سے لپٹتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کے گلے سے لگتے ہی وہ خود اپنی باتوں پر غور کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک سوری تمہیں مجھے بھی کہنا چاہیے، مجھے بھی تم نے بہت انتظار کروایا ہے۔ لائٹ پرپل کلر کے کھلے نائٹ سوٹ میں ملبوس، پیروں میں بلیک کلر کے سلیپرز پہنے ہوئے امیمہ ہیر کو غصہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ امیمہ۔ ہیر امیمہ کو دیکھتے ہی کھل جاتی ہے۔ تم یہاں کب آئی؟ ہیر حیا سے دور ہوتے ہوئے جلدی سے دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور جا کر امیمہ کے گلے سے لگتے ہوئے کہتی ہے، جب تم نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا میں ہی آ جاتی ہوں۔ امیمہ ہیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، یار مجھے وقت نہیں ملا، ورنہ تمہاری 6 مہینے کی انٹرنشپ سیلیبریٹ کرنے میں نے ضرور آنا تھا۔ وہ ہیر امیمہ سے دور ہوئے اس کے چہرے کو معصوم سی شکل بنا کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور میرے پاس نہ آنے کا کیا بہانہ ہے آپ کا بی بی؟ امیمہ کے پیچھے سے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آئینہ لائٹ اسکن کلر کے سافٹ سے کھلے سے ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے، سر پر وائٹ کلر کا اسٹولر پہنے ہوئے جس نے اس کے بالوں کو اچھے سے چھپایا ہوا تھا، سفید رنگ کی دودھ جیسی گوری رنگت، آسمانی رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں، لال سیب جیسے گال، نرم و ملائم گلابی رنگ میں رنگے ہوئے ہونٹ جو ہیر کو دیکھتے ہوئے پاؤٹ سے بنائے ہوئے تھے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی کیے شروعات کی 2 سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر اس کو غصے میں دیکھ رہی تھی۔ آئینہ۔ ہیر کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی ہے آئینہ کو دیکھتے ہوئے۔ تم بھی یہاں ہو، تم کب آئی یار؟ ہیر آئینہ کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھتی ہے۔ سوری سب کو سوری، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دو۔ ہیر گھوم کر سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر پلٹ کر جہانگیر کو دیکھتے ہوئے جا کر ایک بار پھر سے جہانگیر کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو شہزادی؟ جہانگیر ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے پیار سے پوچھتا ہے۔ جی بابا ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ ہیر جہانگیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ضرورت سے زیادہ کام کرو گی تو تھک ہی جاؤ گی۔ جہانگیر ہیر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، اس کا مطلب اب اس فائل سے تھا جسے لینے کے لیے وہ گئی تھی۔ کبھی کبھی کر لینا چاہیے، انسان کو خود بھی پرکھنا چاہیے۔ ہیر جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر چہرے پر سنجیدگی چھائے ہوئے، پرکھنے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جن کی قابلیت پر شک ہو، جس طرح میں مکمل یقین رکھتا ہوں تم پر، تمہیں بھی اتنا خود پر ہونا چاہیے۔ خود کو مت آزماؤ، دنیا ہے سب کرنے کے لیے، تمہاری اندر صبر کی آخری حد تک تمہاری آزمائش ہے، یہ دنیا لے گی تم سے۔ جہانگیر باتوں باتوں میں سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، میری آزمائش تو شروع ہو گئی ہے، جبکہ بابا ہیر سر جھکا کر دل ہی دل میں خود سے کہتی ہے، ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، جب تک میں ہوں تب تک تمہاری ہر آزمائش کا حل نکالنے کے لیے میں تیار کھڑا ہوں۔ جہانگیر ہیر کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر بے یقینی سے جہانگیر کے چہرے کو دیکھتی ہے، جو بات اس نے دل میں کی تھی وہ جہانگیر کو کیسے پتہ چلا؟ شاید باپ بیٹی کا پیار اسے کہتے ہیں۔ بنا کہے ایک باپ اپنی بیٹی کی پریشانی کو سمجھ جاتا ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی چھانے لگ گئی تھی، وہ روتے ہوئے دوبارہ وجدان کے سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ شکریہ بابا، ہیر روتے ہوئے کہتی ہے، شاید وہ اس وقت یہ بول سننا چاہتی تھی جو اس کے دل کو سکون دیتے۔ مجھے شکریہ نہیں، تمہاری چہرے پر مسکراہٹ چاہیے، مسکرا دو شہزادی، کتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہاری کھلکھلاہٹ سننے کے لیے۔ جہانگیر ہیر کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر جہانگیر کی بات پر مسکرا دیتی ہے اور خود اپنی ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کو صاف کرنے لگ جاتی ہے۔ کتنی غلط بات ہے، جب بھی باپ بیٹی ساتھ ہوتے ہو مجھے اپنی لائف سے آؤٹ کر دیتے ہو۔ حیا منہ بناتے ہوئے غصے میں جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ماما حیا۔ ہیر جہانگیر دونوں اس کا غصہ والا منہ دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتے ہیں، جلد ککڑی بننا چھوڑ دے، بابا اتنے دن آپ کے پاس ہی تو تھے، اب آپ کا ٹائم ختم ہوا، اب میری باری ہے۔ ہیر جہانگیر کے سینے سے لگتے ہوئے کہتی ہے، لڑکی میرے شوہر سے دور ہو جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حیا ہیر کو دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہتی ہے، یہ تو اس لڑکی کو دنیا میں لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں تو نہیں چھوڑوں گی۔ ہیر ہنستے ہوئے حیا کو چڑھاتے ہوئے کہتی ہے، جہانگیر۔ حیا غصے میں اب جہانگیر کو دیکھتے ہوئے بولی، سوری وائفی، پر اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تمہاری بیٹی ہے، کر سکتی ہو دور تو کر لو۔ اچھا میری ماں، ایسے منہ مت بنائے، ڈیول آپ کے تھے اور ہمیشہ آپ کے ہی رہیں گے، نہیں کرتی میں دور انہیں آپ سے۔
ہیر جہانگیر سے دور ہوتے ہوئے حیا کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، یس مسز ڈیول، پورا اٹلی جانتا ہے جہانگیر عالم دی اٹالین ڈیول صرف اور صرف حیا مرزا کا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی لاڈلی کا۔ امیمہ سیڑھیوں سے اتر کر حیا کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے، ویسے ناانصافی تو ہے یہ ہم جیسی نئی نسل کے لیے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم لڑکیاں آپ کے ڈیول کو آپ کو ہی دیتی ہیں اور اپنی دوست کو ان سے دور کر لیتے ہیں۔ آئینہ ہیر کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور امیمہ حیا کو جہانگیر کے پاس کرتی ہے۔ یہ ناانصافی تو ہم جیسے لڑکوں کے ساتھ بھی ہے، اتنی خوبصورت لڑکی کو ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ آدمی ہم سے چھین چکا ہے۔ نک دروازے سے اندر بنش اور شعیب کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے خوش مزاج لہجے میں کہتا ہے، وہ کہہ ہی رہا تھا کہ ہیر کے پیچھے سے گردن ٹیڑھی کر کے آئینہ نک کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جیسے ہی نک اس کی طرف دیکھتا ہے، آئینہ اپنا منہ واپس موڑ لیتی ہے۔ نک ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے ہیر اور اس کے پاس کھڑی امیمہ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر بنا تیسری لڑکی پر غور کیے وہ حیا کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے۔ امی بابا میں تھک گئی ہوں، میں آرام کرنے جا رہی ہوں، ہیر جہانگیر اور حیا کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر امیمہ اور آئینہ کے ساتھ سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ آئینہ اور امیمہ بھی اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا تمہارے چہرے کے ساتھ؟ حیا نک کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ جہانگیر حیا کے پیٹ کے گرد اپنے بازو ڈالے حیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ نو ٹچ وائفی، جہانگیر حیا کے کان کے قریب آ کر دھیرے سے کہتا ہے، اف اف، ایک تو پہلے سے ہی میرے سر میں درد ہو رہا تھا، چوٹ کی وجہ سے اب ان کا رومانس دیکھ کر مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ نک کہتے ہوئے وہی حویلی میں فرسٹ فلور پر بائیں ہاتھ کی طرف کچن کی طرف بنے ہوئے گیسٹ روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہیر تم ٹھیک ہو؟ امیمہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر بنا کوئی جواب دیے پیر بیڈ سے نیچے لٹکائے ہوئے دونوں بازو بیڈ پر پھیلا کر وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے چھت کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ مجھے ٹھیک ہونا چاہیے پر میں نہیں ہوں۔ ہیر کی نظریں چھت پر تھی پر آنکھوں کے سامنے وجدان کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آئینہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنا اسٹالر کھولتے ہوئے پوچھتی ہے، تم ڈاکٹر ہو نا، تم چیک کرو، آج مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، پھر میرے دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہیر جلدی سے گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھتے ہوئے امیمہ کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، میں دل کی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں صرف ابھی ایک ٹرینی ہوں، تمہاری بے سکونی کی وجہ تو نہیں پتہ ہے مجھے۔ امیمہ ہیر کو بازو سے پکڑ کر اپنی ٹانگوں پر اس کا سر رکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، مجھے اتنا اندازہ ضرور ہو رہا ہے کسی نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ امیمہ ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، ایسا نہیں ہے، میرا دل میرا ہے اور وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہیر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں کہتی ہے۔ ہیر کی بات پر امیمہ اور آئینہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی اپنے اسٹالر مکمل کھول چکی تھی، براؤن کلر کے لمبے گھنے سلکی بال کو اس کی کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ ہیر کی بات پر دونوں کی آنکھوں میں شرارت صاف دکھائی دیتی ہے۔ آئینہ جلدی سے اپنا اسٹالر ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیڈ پر پیر کے پاس اس کے سامنے بیٹھتی ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا کرتے ہیں؟ کباڑی والے تو نہیں ہے؟ آئینہ پہلے خوش ہوتے ہوئے پھر گندا سا منہ بنا کر پوچھتی ہے۔ کباڑی والا امریکہ میں کباڑی والا نہیں ہوتا ہے۔ ہیر ہنستے ہوئے کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، تو مطلب جی جو امریکہ کے ہے تب ہی تم اتنی مصروف تھی کہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی تھی؟ امیمہ ہیر کے چہرے پر سجی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے جستجو سے بڑی بڑی آنکھیں کیے ہوئے پوچھتی ہے، جیجو؟ ہیر بڑی بڑی آنکھیں کیے ہوئے امیمہ کو دیکھتی ہے، ہاں تم نے ابھی کہا نا کہ وہ تمہارے دل پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے، تو کون ہے وہ؟ امیمہ آنکھوں میں شرارت سجائے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھتی ہے، وہ انسانی روپ میں مانسٹر ہے، جیسے اپنے مطلب کے لیے لوگوں کی جان لینا پسند ہے۔ وہ جس سے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور صرف فیصلہ ہی نہیں، اس نے مجھ سے شادی بھی کی تھی، وہ تو میں نے اپنی ولدیت تبدیل کر دی تھی جس سے میں اس کی شریک حیات نہیں بنی، اور اب میں نے اس کا دل توڑ دیا ہے۔ وہ جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ میرے بابا کا دشمن ہے، اب وہ مجھے انہیں ہرانے کے لیے تکلیف دے گا۔ وہ میرا کون ہے یہ حقیقت میں میں بھی نہیں جانتی ہوں۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی چھانے لگی جو اس کے گالوں کو بھگونے لگ گئی تھی۔ امیمہ اور آئینہ دونوں خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جو اب آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ میں اس شخص سے دور جانے کی، آزاد ہونے کی لگاتار کوششیں کرتی رہتی تھی، اب جب ہو گئی ہوں تو دل بے چین کیوں ہو گیا ہے؟
हीर बेड से उतरकर गैलरी की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में कहती है, मेरे दिल में गिल्ट किस बात का है? मैंने उस शख्स का दिल तोड़ा है जो लोगों के सीनों से दिल निकालता है, जो इंसान नहीं है। फिर मैं एक बेरहम शख्स का दिल तोड़ने से क्यों बेचैन हो रही हूँ? शायद वो मॉन्स्टर तुम्हारे लिए मॉन्स्टर ना हो, इसलिए उसका दिल तोड़ने से तुम्हारा दिल बेचैन हो रहा हो। आयना हीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है। आयना की बातों पर हीर आसमान की तरफ देखते हुए अपनी सोचों में गुम हो जाती है। एक मर्द कभी किसी औरत के तस्वुर से इश्क नहीं करता है। अगर वो किसी औरत से इश्क करता है तो वो सबसे पहले अपने उसके दरमियान के रिश्ते को ख़त्म करता है, उसे नामहरम से महरम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। उमामा बेड से उतरते हुए हीर के पास आते हुए कहती है और कहते हुए उसके साथ गैलरी की रेलिंग पर हाथ रखे हुए वो भी आसमान की तरफ देखने लग जाती है। अगर उसने तुम्हें सबसे पहले अपने निकाह में लिया है तो यकीनन वो तुमसे पाकीज़ा मोहब्बत करता है। आयना भी हीर के पास खड़ी होकर उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, तुम्हारे दिल को सुकून इसलिए नहीं है कि तुमने उससे झूठ कहा है। तुम्हें एक मॉन्स्टर के दिल तोड़ने पर अफसोस हो रहा है। ये बेसुकून इसलिए है क्योंकि तुमने उस शख्स का दिल दुखाया है जो हकीकतन तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठा है। उमामा हीर के कंधे आयना की तरफ वाले कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, सच्ची मोहब्बत करने वाले मर्द बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। हीर जिसे मिल जाए ऐसा मर्द, वो औरत इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत होती है। आयना हीर का बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहती है, तुम वक्त दो खुद को और अल्लाह पर तवक्कल रखो। तुम्हारे लिए जो बेहतर होगा वो तुम्हें अता करेंगे। तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी मैं उनसे, आखिर मैं भी तो उनकी लाडली हूँ। आयना आसमान की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है, इतनी बड़ी हो गई हो जो अब मेरी सिफारिशें करोगी तुम? हीर आयना को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, अल्लाह के नज़दीक तो हम सब बराबर है ना, हम में कोई छोटा है ना बड़ा है। उनके लिए तो हम में से कोई बुरा नहीं है, और इंसान बुरा अपनी मर्जी से नहीं बनता है, उसे बुरा बनाने वाले वक्त होता है। हीर आयना के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, जी जी अल्लाह की लाडली, समझ गई मैं तुम्हारी बात। हीर मुस्कुराते हुए आयना के गालों को खींचते हुए कहती है, जो होना था वो हो गया है। मैंने अपना और वजदान का किस्सा ख़त्म कर दिया है। मेरी ज़िंदगी में वजदान नामी शख्स ना कभी कोई था ना कभी होगा। जैसे ख़त्म कर दिया सो कर दिया। हीर गहरी सांस लेते हुए अटल लहजे में कहती है, अब मैं अपनी इस पुरानी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ और अपने पापा के काम में उनका साथ देना चाहती हूँ। बात खत्म। हीर कहकर एक बार और गहरी सांस लेती है। बहुत खूब, ज़िंदगी तुम्हारी है, जो फैसला करोगी। यहाँ मौजूद हर शख्स तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। उमामा हीर को गले से लगाते हुए कहती है, मैं भी तो हूँ। आयना रोत लुसी शक्ल बनाते हुए कहती है, आ जाओ यार। हीर आयना को अपनी तरफ खींचकर अपने बाजू से लगाते हुए कहती है, तो मतलब हम लोग कल से अपनी पहले वाली रूटीन में वापस आ जाएंगे? आयना हंसते हुए पूछती है। बिल्कुल, हीर और उमामा एक साथ कहती है और कहकर तीनों फिर से गले लग जाती है। चलो अब सोने चलते हैं, तुम भी आराम करो, थक गई होगी। उमामा दोनों से दूर होते हुए कहती है, हाँ यार, थक तो गई हूँ मैं। हीर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, चलो तुम आराम करो, हम चलते हैं। आयना उमामा की बाजुओं में हाथ डालते हुए कहती है, ठीक है, बाय बाय। हीर हवा में हाथ लहराते हुए कहती है। उमैमा और आयना भी हवा में हाथ लहराते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और सेकंड फ्लोर पर ही बने गेस्ट रूम में चली जाती है। चलो हीर बीबी, अपने रांझे का इंतज़ार करो। ज़िंदगी में एक रांझे की कमी है, मेरी किसी मॉन्स्टर नामी जल्लाद की नहीं, मिरासी कहीं के। हीर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है और कहकर अलमारी की तरफ बढ़ती है और अपने लिए नाइट सूट निकाल कर वॉशरूम में फ़्रेश होने चली जाती है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ। ये वीडियो काफ़ी बड़ा है तो इसे एंजॉय करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कभी भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।